وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نساء کی آیات چل رہی ہیں۔ ان آیات میں ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعبدوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی اعبدوا اللہ وحدہ، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان کے حوالے سے، دونوں باتوں کے حوالے سے الحمدللہ پچھلے درس میں بات ہو چکی تھی کہ جس طرح کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، کلمے میں اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، یہ نفی ہے۔ الا اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ ہیں، یہ اس بات۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ مثبت ہے۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور شرک کے حوالے سے بات الحمدللہ پیچھے کافی ہو چکی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اب یہاں میرے دوستو اگر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کی عبادت جو ہے اطاعت کا حکم دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ویسے تو ہماری پیدا کرنے والے اور ہماری پیدائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن ہماری پیدائش کا ظاہری سبب اور ظاہری وجود میں آنے کا ذریعہ والدین۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات پر انسان کا سب سے بڑا محسن وہ والدین۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہ بھی کیا ہے انشکر لی ولیوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور میرے بعد والدین کا شکر ادا کرو۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر کیا فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس لیے میرے دوستو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد، یہاں جب یہ کہہ دیا نا اللہ کی عبادت، تو ساتھ اللہ کے رسول کی بھی آ گئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہم کرتے ہیں اللہ تاکہ راضی ہو جائے۔ فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی مانے گا اس نے اللہ کی بھی مان لی۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد اس روئے زمین میں سب سے پہلے جس ہستی کا حکم ماننا ضروری ہے وہ والدین۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ اس لیے فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، فوراً کہا وبالوالدین احسان۔ اور یہاں احسانہ کا لفظ استعمال فرمایا، یہ نہیں کہا کہ والدین کی بس اطاعت کرو، احسان کرو والدین کے ساتھ۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ اگر ان کو خرچے کی ضرورت ہے ان کو خرچہ دو۔ دیکھو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، وہ 1000 دفعہ آ کے کہے ابا جی 10 روپے دے دو، ابا دیتا رہتا ہے۔ کل کو والد بڑھاپے کی حالت میں آتا ہے، کہتا ہے بیٹا میڈیسن لینی ہے، کوئی دوائی دے دو، وہ کہتا ہے ابا تجھے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، تو پیسے ہی مانگتے رہتا ہے۔ انسان اکتا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جو بڑھاپے کی حالت ہے نا، اس لیے قرآن کریم نے والدین کے بڑھاپے کی حالت کا تذکرہ کیا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو بڑھاپے کے اندر آ کر، اس لیے کہ جب جوانی میں تمہارا باپ طاقتور تھا وہ تو زبردستی بھی تجھ سے اطاعت کروا لیتا تھا۔ اصل تو مسئلہ بڑھاپے میں، جب تو ابا کو ککے مار سکتا ہے، دھکے دے سکتا ہے، گھر سے نکال سکتا ہے اور اپنے ابا کو پناہ گاہوں میں جمع کروا سکتا ہے، اصل بات ہے اس وقت اطاعت۔ کس قدر دکھ کی بات ہے، یہ بات کرتے ہوئے تو میرے اندر حقیقت بتاؤں نا،
سکت ہی نہیں رہتی کہ میں کس طرح کہوں کہ بندہ مسلمان ہو اور اپنے ماں باپ کو پناہ گاہ میں جمع کروا کے آ جائے۔ یعنی ایک بوجھ تھا سر سے اتار دیا۔ ہاں ابا جی کوئی ضرورت ہو مجھے بتا، ابے خاک تو ضرورت پوری کرے گا اپنے باپ کی، تو پناہ گاہ میں پھینک کے آگے۔ باپ کوئی پیسوں کا محتاج ہوتے؟ وہ تو اللہ کی قسم اپنی اولاد سے جتنی محبت نہیں کرتا جتنی اس کی اپنی اولاد کی اولاد سے کرتے۔ وہ پوتوں نواسوں کو اپنے سامنے کھیلتے ہوئے دیکھتے تو اس کے دل کی بہاریں کھل جاتی، اور تم نے اس کو اٹھا کے لا کے پناہ گاہ کے اندر ڈال دی۔ تو اس لیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خرچہ مانگے خرچہ دینا، اور اگر اپنے والد کی جسمانی خدمت کی ضرورت ہے تو اپنے والد کی جسمانی خدمت۔ ایک جگہ جانے کا موقع ملا تو والد بیچارہ بیمار ہے، ہم نے ویسے ہی اس کی ٹانگوں کو ہاتھ لگایا تو اس کو بڑی راحت محسوس ہوئی۔ اس نے کہا بیٹا تھوڑا سا اور دبا دو، دبایا تو کیا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے ہیں وہ یورپ میں ڈالر کما رہے ہیں۔ باپ کہتا بیٹا مجھے کوئی دبانے والا نہیں ملا، آج میری ٹانگ پہ ہاتھ لگے مجھے بڑا سکون محسوس ہوا ہے۔ تو بعض دفعہ والدین کو جسمانی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت ان کے ساتھ جسمانی خدمت کرے۔ اور اسی طرح اگر والد بیچارہ کبھی کوئی بات کہہ دے تو اس سے نرمی سے بات کرے۔ جب بندہ اپنے باپ سے نا سخت تلخی سے گفتگو کرتا ہے تو وہ برداشت تو کر جاتا ہے لیکن اس کے دل پہ تیر چل جاتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ نا ایک صحابی رسول تھے، ان کے بیٹے نے جو ہے ابا جی نے ان کے بیٹے کا مال استعمال کر لیا۔ وہ گھر آئے کہ ابا جی آپ کون ہوتے ہیں، ہر وقت میری چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنے والے، آپ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے جا کے یہ شکایت اللہ کے نبی کو بھی لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اچھا جب وہ اپنے والد کو بلانے کے لیے گئے نا تو ان کے والد نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دل ہی دل میں کوئی گلے شکوے چل رہے تھے ان کے۔ تو آتے آتے جب اللہ کے محبوب کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا بیٹے سے تم خاموش ہو جاؤ۔ باپ سے کہا کہ اپنی بات بات میں سنانا، پہلے مجھے وہ بتاؤ جو تمہارے رستے میں خیالات گزرے ہیں وہ سناؤ، کیونکہ فرشتہ بتا چکا تھا کہ اے اللہ کے محبوب ان کی کارگزاری سنو۔ تو پھر والد نے بتایا کہ میں دل میں سوچتا آ رہا تھا کہ میں نے اس کی نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، میں نے ساری رات یہ روتا تھا تو ساری رات لے کے بیٹھا رہتا تھا۔ آج یہ میرا بیٹا کڑیل جوان ہوا، میں نے کہا میرا یہ ساتھی بنے گا اور یہ میرے اوپر مال و دولت کے شکوے کرتے، کاش میرا بیٹا نہ بنتا، پڑوسی ہونے کا ہی حق ادا کر دیتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار انت ومالک لابیک، آج کے بعد غور سے بات سنو، تو بھی تیرا مال بھی تیرے والد کے ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کے ہے۔ تو اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگوں کو مقام کس وجہ سے دیے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے۔ والدین، اور اسی طرح اگر والدین ہیں، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں زندگی میں نہیں، لیکن والدین کے جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ان عورتوں کے گھروں میں ہدیہ پہنچاتے، پوچھا جاتا ہے اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ آپ فرماتے یہ میری ماں آمنہ کی سہیلیاں ہیں، یہ میری ماں آمنہ کی سہیلیاں ہیں۔ اس لیے بہت جن کی مائیں ہیں قدر کر لو اللہ کی قسم۔ ماں باپ وہ بہاریں ہیں کہ ہر خوشی میں یاد آتی، ہر غمی میں یاد آتی۔ وہ گھر نہیں رہتا، وہ ایک ویرانہ بن جاتا ہے۔ اس دیکھو نا گلستان ہے، ایک باغ ہے خوبصورت، اس باغ کے اندر اگر پھول ہی نہ ہو تو باغ اچھا لگتا ہے۔ گھر بڑا خوبصورت ہو، ماں باپ اندر نہ ہو تو گھر ویرانہ نظر آتا ہے۔ بہت بڑی دولت ہے ماں باپ، اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی آئے حضور قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا چھوڑو اس کو، قیامت کب آئے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی کچھ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے تو سمجھنا قیامت آ چکی ہے، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے تو سمجھنا قیامت آ چکی ہے۔ اس لیے میرے دوستو احسانہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بھی فرمایا
کہ اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہوں پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی میں اپنے ابا کے ساتھ کیا سلوک کروں، یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہی نہیں۔ بھائی اب تمہارا والد ہے، اس نے تمہیں پر پالا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی، میں نے اپنے والد کو کندھے پہ اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا، صحیح کروائی، صفا مروہ پہ چکر لگائے، سارا کچھ کروایا، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو نے تو ابھی ولادت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وہ جو شروع کے وقت ماں ایک دودھ کا قطرہ پلاتی ہے نا، تو نے تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اتنی مشقتیں اٹھائی ماں نے اس کو جننے کے لیے، تکلیف پر تکلیف۔ قرآن وضع حمل کی تکلیف کو قرآن بیان کرتے، فرمایا تکلیف پر تکلیف۔ وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اس کو مشقت سے جنا۔ میں کہتا ہوں جس کو قرآن مشقت کہتے ہیں وہ کتنی مشقت ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خاتون جب ایک دفعہ بچہ جنتی ہے وہ کہتی ہے کبھی نہیں جنوں گی بچہ، اتنی مشقت ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ بچے کی محبت کو دل میں ڈالتے ہیں، پھر بچہ جننے کے لیے آمادہ ہو جاتی۔ اس لیے وَبِالْوَالِدَيْنِ، آپ نے فرمایا معاذ تجھے 10 نصیحتیں کرتا ہوں، 10۔ جی اللہ کے نبی کریں۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ اے معاذ شرک نہ کرنا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا سنو، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جب باپ ناراض ہو جائے سمجھو اللہ ناراض ہو چکے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو فرمایا ماں باپ جنت کے 2 در ہیں یا جہنم کے 2 در ہیں، اب تیری مرضی ہے جنت کھلوا لے چاہے جہنم کھلوا لے۔ تو اس لیے بھائیو بہت، اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے شعب الایمان کی ہے، فرمایا جو والدین کو عزت اور محبت کی نگاہ سے صرف دیکھ لے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، صرف عزت اور محبت کی نگاہ ڈال دے اپنے والدین پر، فرمایا اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے بھائی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جنہوں ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دیں گے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو گزارش ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ، یہ بہت لمبا موضوع ہے اگر اس کو بیان کریں۔ آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، جیسے دیکھو نا یہ جو ہر خطبے میں خطیب آیت پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر پڑھتے تھے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ رشتہ داری جو ہے نا رحم سے نکلی ہے، قرابت۔ آپ نے فرمایا جو رحم یہ رحمان سے نکلے، جو صلہ رحمی کو جوڑتے ہیں اللہ اس کو جوڑتے ہیں، جو صلہ رحمی کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو صلہ رحمی جو ہے بہت ضروری ہے۔ حضرت سلمان بن عامر ایک صحابی ہیں، یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کو صدقہ دینے سے ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر رشتہ داروں پر صدقہ کیا جائے تو ڈبل ثواب ملتے ہیں، ایک رشتہ داری کا ایک صدقے کا۔ اس لیے بھائیو وَبِذِی الْقُرْبَى، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے معاملے میں بڑے جو ہے خراب ہوتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے، شادیوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں پر کیا نظر آتا ہے، سگا چچا نہیں ہے، سگا تایا نہیں ہے، بھتیجے بانجے شادی میں نہیں ہوتے۔ جی یہ کون ہے؟ یہ میرا بہت گہرا دوست ہے۔ سب دوست پارٹی وہ شادی میں انوائٹ ہوتی ہے، اور جو سگے رشتہ دار ہیں وہ شادی میں نہیں ہوتے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپس میں رشتہ داریوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی۔ رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے، خون کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی اہمیت کی پہچان کروائی، فرمایا چچا، تیرا چچا تیرے باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں،
اب دیکھو نا، اگر ہم اپنی اولاد کو بتائیں کہ بیٹا یہ جو تیرا چچا ہے نا، یہ تیرا باپ ہی ہے، تو کیا کبھی یہ بیٹا جو ہے چچے کے آگے کھڑا ہو کے اس کا گریبان پکڑے؟ اور اگر ہم جو ہے بیٹے کو کہے بیٹا یہ شریک ہی ہے، یہ تیرے خلاف ہی ہے، کبھی تیرا اچھا نہیں سوچے گا، تو بتاؤ ہم اپنے اس بچے کے دل میں محبت پیدا کر رہے ہیں یا نفرت پیدا کر رہے ہیں؟ اگر باپ جو ہے 100 تھپڑ مار دے تو کوئی گلہ نہیں، وہی چچا تھوڑا سا جھٹک دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھو اپنے چچوں کے ساتھ۔ حضرت حمزہ کی شہادت پہ بےتاب روئیں کہ چچا فوت ہو گیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے میرا چچا تو دلیروں کا دلیر ہے، شیروں کا شیر ہے میرا چچا، وہ اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر ہے حضرت حمزہ۔ تو اس لیے بھائیو وبذل القربیٰ، رشتہ داریوں کو بھی نبھائیں، والیتامیٰ والمساکین، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ یہ یتیموں مسکینوں کا تذکرہ تو ہم سورت کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لا کے ہمیں رشتہ داروں کے نیچے لا کے بتا دیا کہ جتنی رعایت تم رشتہ داروں کی کرتے ہو اتنی یتیموں مسکینوں کو بھی کرو، اور خاص طور پہ اگر کوئی رشتہ دار یتیم اور مسکین ہو پھر زیادہ رعایت کرنی چاہیے۔ اور بلکہ آپ نے فرمایا جس شخص نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے صدقے کرنے کا ثواب ملے گا۔ سب سے بہترین گھر آپ نے فرمایا وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم رہتا ہو۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں اس طرح ہوں۔ کتنے فضائل سنائے بھائی، ورنہ بندہ کہتا ہے یتیم آ گیا، بوجھ بن گیا، کون سنبھالے گا، کیسے سنبھالیں گے؟ اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بیچارے کے ضرورت ہو، اس کے پاس خرچہ نہ ہو، نان نفقہ نہ ہو، کوئی دوائی کے پیسے نہ ہو، ایسے بندے کو مسکین کہتے ہیں۔ آگے فرمایا والجار ذی القربیٰ، اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والجار الجنب، اور دور والے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اب یہ قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی کون ہیں؟ یہ پہلے سمجھ لیں۔ قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسیوں میں علماء نے 3 طرح کا فرق لکھا ہے کہ ایک تو وہ پڑوسی جو آپ کے گھر کے بالکل ساتھ ہو، جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے ساتھ ہے، وہ قریب والا پڑوسی۔ جو اس سے ہٹ کر ہے وہ دور والا پڑوسی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں قریب والے سے بھی حسن سلوک کرو، دور والے سے بھی حسن سلوک کرو۔ یا دوسرے الفاظ میں قریب والا وہ ہے کہ جو مسلمان پڑوسی ہو، اور دور والا وہ ہے جو غیر مسلم پڑوسی ہو۔ غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور تیسرا فرق یہ بھی بن سکتا ہے کہ قریب والا پڑوسی جو رشتہ دار ہو، اور دور والا پڑوسی جو پڑوسی تو ہو لیکن رشتہ دار نہ ہو۔ تو اس طرح جو ہے، بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پڑوسی ایسا ہے جس کا ایک حق، ایک پڑوسی ایسا ہے جس کے 2 حق ہیں، اور ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے جس کے 3 حق ہوتے ہیں۔ پہلا پڑوسی جس کا ایک حق ہوتا ہے وہ پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہو، کہ اس کا بھی ایک حق ہے، انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ نمبر 2 وہ پڑوسی جو مسلمان ہے، اب اس کے ساتھ بھی ہم کیا کریں گے؟ حسن سلوک کریں گے، اور یہاں حسن سلوک کرنا ڈبل حق بنتا ہے۔ نمبر 3 پڑوسی بھی ہے، مسلم بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اب 3 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس لیے بھائیوں آج کل بہت اس معاملے میں بڑی خرابی چل رہی ہے کہ بڑا دیندار، نمازی، پرہیزی سب کچھ ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ کبھی پڑوسیوں کو اتنا تنگ کرے گا، جناب میوزک موسیقی کی آواز چلائے گا، نہیں دیکھتا کہ ساتھ والا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ بعض دفعہ دیواروں میں کیلے ٹھونک ٹھونک کے ساتھ والوں کو اٹھاتے رہتے ہیں، پریشانی دینی ہے نا کسی کو۔ بعض دفعہ جناب چھتوں پہ پھلانگنا، نیچے آنا، یہ جو کبوتر بازیاں اس لیے ناپسند کی جاتی ہیں کہ بندہ چھتوں پہ چڑھتا ہے، پڑوسیوں کے گھر میں نظر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اپنے پڑوسی کو ہم نے کسی چیز سے تنگ نہیں کرنا، یا پرنالہ ہے پانی کا، جان بوجھ کے پڑوسی کی طرف کہ مجھے نہ آئے، اسی کو چلا جائے سارا کچھ، تو ایسی تکلیفیں پہنچانا پڑوسی کو یہ بالکل گناہ ہے۔ پڑوسیوں کی کتنی رعایت ہے،
دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے نا حضرت سید اصغر حسین صاحب ہوتے تھے، جو لوگوں نے پڑوسیوں کی دیکھو کس طرح رعایت کی۔ حضرت سید اصغر حسین صاحب کہتے جب آم کھاتے تھے نا، آم کھانے کے بعد اپنے چھلکے لے جا کر بہت دور پھینک کے آیا کرتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پڑوسی نے بیچارے نے آم نہیں کھائے، کہیں چھلکے دیکھ کر اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے کہ کاش میرے پاس آم ہوتے میں بھی کھاتا۔ اور پھر کیا کرتے؟ کسی نے کہا حضرت آپ ایسا کرو کہ گھر جو ہے آپ کا پرانا ہو گیا، گھر کو نیا بنا لو۔ تو فرمایا کرتے تھے میرے پاس پیسے ہیں، میں گھر کو نیا بنا سکتا ہوں، لیکن میرا پڑوسی غریب آدمی ہے، میں اچھا مکان بنا لوں گا تو میرے پڑوسی کے دل میں بات نہ آئے کہ میں تو غریب ہوں، ساتھ والے نے بڑی اچھی بلڈنگ کھڑی کر لی۔ کہاں تک لوگوں نے حسن سلوک کے معاملات کیے ہیں۔ اور پھر آخری عمر میں پہلے دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے جاتے تھے، آخری عمر میں بیمار ہو گئے، گھر تھے اور طلبہ گھر میں پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو ہر طالب علم کو چھتری لے کے دی کہ کہیں تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح کے لوگ حسن سلوک۔ آپ بتاؤ کہ اگر ہم اس طرح کے مسلمان بن کے زندگی گزاریں تو اسلام ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور اگر بندہ بس نیت ہی اس بات کی ہو کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں بھی اس کے ساتھ زیادتی کروں، تو بتاؤ میرے دوستو انصاف کیسے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھڑکی ادھر کیوں نکال لی، ادھر کیوں کر لی، ادھر پانی کیوں نکالا، ادھر پائپ کیوں لگا لیا، ادھر نالی کیوں نکالی، یہ جھگڑے۔ تو آپ بتاؤ ان جھگڑوں کے ساتھ اگر کوئی غیر مسلم گزرے اور وہ ہم سے پوچھ لے کہ بتاؤ تمہارا یہ جھگڑا کس، بلکہ ایک اور واقعہ یاد ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری کو آپ سب حضرات جانتے ہیں، بہت ختم نبوت پہ بہت کام کیا ہے، ایسا خطیب نہ ان سے پہلے شاید کسی ماں نے جنا ہو نہ بعد میں جنا ہو، بہت پائے کے خطیب حضرت عطا اللہ شاہ 3 گھنٹے تقریر کرتے تھے، مجمع ہلتا نہیں تھا، ایسی تقریر کرتے تھے، اور وہ تو بڑے مخلص تقریر کرنے والے تھے۔ میں تو آپ بیٹھے ہو نا، میں بیان کروں گا آپ اٹھ کے چلے جاؤ، کوئی ایک آدھا بیٹھا ہو میں بھی نہیں بولوں گا، کیونکہ میرے اندر اخلاص کی کمی۔ حضرت تقریر کر کے آئے، ایک بندہ سیڑھیوں سے اوپر جا رہا ہے، ملا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ عطا اللہ شاہ بخاری۔ کہنے لگا اوہو تقریر ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی تقریر ختم ہو گئی۔ کہتے میں تو بڑی دور سے تقریر سننے کے لیے آیا تھا، اب کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا بیٹھو یہاں، سیڑھی پہ بیٹھ کے اس کو سارا بیان دوبارہ سنا دیا۔ کتنا اخلاص تھا، حالانکہ ایک سائیکل والا نہ کرتے تو کیا بات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کام لیا کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کے لیے آئے، اور جب وہاں گئے نا تو تقریر کرنے کے بعد فارغ ہوئے، کھانا کھانے کے لیے جانے لگے۔ اس وقت سیوریج کا سسٹم تو تھا نہیں، دیکھا کہ ایک عیسائی جو ہے نا وہ گارا باہر نکال رہے، حضرت نے اس کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ۔ وہ آیا، قریب آیا، اس کو کہا کہ یہاں آؤ، لوٹے میں پانی لیا اور لے کے اس کے ہاتھ دھلوائے۔ جب ہاتھ دھلوائے اس کو صاف شاف کیا، اس نے کہا حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عطا اللہ شاہ بخاری۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ میں تو عیسائی ہوں، آپ میرے ساتھ اتنے ادب احترام سے پیش آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، عیسائی اگر گلاس میں پانی پی لے پانی نہیں پیتے، کہ جی عیسائی کے گلاس میں پانی نہیں پینا چاہیے۔ یہ مسئلہ پتہ نہیں کس نے نکالا ہے، کہاں سے نکلا ہے، مجھے آج تک اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی۔ عیسائی اگر گلاس میں پانی پی لے اس میں پانی نہ پیو، یہ مسئلہ کہاں سے نکلا ہے کہ جی گندے ہوتے ہیں، شاید وہ آپ سے بھی زیادہ صاف ہوں۔ گندگی یہ ہے صرف کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ جس دن اسلام لے آئے اعلیٰ ایمان والا بن جائے، شاید ہم سے کہیں گنا آگے نکل جائے۔ ہاں شراب پی کر دیکھو، اگر کوئی مسلمان بھی ہے وہ شراب پی کے جھوٹا آپ کو دے، وہ بھی ناپاک ہے، تو اس میں تو عیسائیت کو کوئی دخل نہیں۔ لوگ عیسائیت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، اوے تو عیسائی ہے، تیرے گلاس الگ، تیرے برتن الگ۔ بلکہ کئی گھروں میں، وہ ہمارے گھر کے قریب عیسائی آیا تو نالی نکالنے کے لیے، گھر بعد میں نے کہا چائے پلاتے ہیں اس کو، اب وہ بڑی دیر تک کچن میں کپ تلاش کرتے رہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کپ ہی نہیں مل رہے، سامنے نظر آ رہے۔ کہتے نہیں کوئی خراب سا کپ تلاش کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ جو ہے نا الگ ہو جائے۔ تو میں نے کہا یہ مسئلہ آپ لوگوں نے کہاں سے سنا؟ اس کو کپ میں پلاؤ چائے
اور اسی کپ میں بغیر دھلے مجھے چائے پلانا، اسی کپ کے اندر بغیر دھلے مجھے چائے پلانا۔ یہ کون سی نفرت ہے انسانیت کے ساتھ؟ اسی نفرت نے آج ہمیں دور کر دیا، ہم کیسے ان کو قریب لائیں گے اپنے؟ تو حضرت اللہ شاہ بخاری نے ہاتھ دھلوایا، ہاتھ صاف کرایا، کروانے کے بعد اس کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اب جب کھانا کھلایا، کھانے سے فارغ ہو گیا، وہ عیسائی چلا گیا۔ اس نے جا کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون تھا بندہ جس نے میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا؟ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو، یہ تو عطا اللہ شاہ بخاری تھے۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ وہ جو خطیب ایشیا ہے، اتنے بڑے خطیب مسلمانوں کے، کہ جنہوں نے میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، یہ وہی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہتے انہوں نے کیا کیا، جب حضرت جانے لگے نا، وہ خود بھی آئے، اپنی فیملی کو ساتھ لے کے آئے۔ انہوں نے کہا حضرت جس مذہب اسلام میں اتنے بڑے اخلاق ہوں، آپ کے اخلاق سے ہم بھی متاثر ہیں، ہمارے پورے خاندان کو کلمہ پڑھا دو، ہمارے پورے خاندان کو کلمہ پڑھا دو۔ تو یہ ہے میرے دوستو حسن سلوک۔ اللہ کرے ہمیں اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق آ جائیں۔ تو اس لیے فرمایا قریب والے پڑوسی سے بھی حسن سلوک کرو، دور والا پڑوسی۔ اب دیکھو نا، قرآن کہہ رہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قریب والا پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی حسن سلوک کرو۔ اگر وہ مسلمان ہے تو حسن سلوک کا حقدار ہے کہ نہیں؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ما زال جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جبرائیل پڑوسیوں کے حقوق لے کے اتنی دفعہ نازل ہوئے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر لگنے لگا کہیں اس پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ مل جائے، کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ مل جائے۔ اتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں مرغی بناتے ہو نا شوربہ، تو پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دو تاکہ تمہارے پڑوسی کو بھی چلا جائے۔ کتنے حقوق کی! اور آج کل تو پڑوسیوں کو دکھا دکھا کے کھاتے ہیں۔ پڑوسی کو دینا تو بہت دور کی بات ہے، پتہ چلے کہ جناب بہت اچھا قسم کا کھانا لے کے جا رہا ہوں میں، لیکن تمہیں نہیں کھلانا کیونکہ تھوڑا ہے، بہت کم ہے، گزارا نہیں ہوگا۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیت صاف ہو تو 2 کا کھانا 3 کے لیے، 3 کا 4 کے لیے، 4 کا 5 کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ لیکن نیت ہو نا دل کے اندر، جب نیت ہی دیکھو میرے دوستو، میں تو کہا بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ کھانے کے معاملے پہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے مذاق میں بھی کر رہے ہو، مجھے نہیں اچھا لگتا ہے۔ اس نے زیادہ کھا لیا، اس نے کم کھا لیا، یہ چھین کے اس طرح کی باتیں، یہ ایسے لگتا ہے جیسے نیچ حرکتیں ہیں انسان کی۔ دیکھو جو کھانا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے مقدر میں لکھ دیا، اللہ کی قسم وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا، اور جو کھانا اللہ نے آپ کے مقدر میں نہیں لکھا وہ کبھی نہیں آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے بھائیو جو ہے گزارش ہے کہ بندہ ہر معاملے میں، فرمایا قریب والا پڑوسی ہو، دور والا ہو، آگے فرمایا والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی۔ پہلو کے ساتھی سے مراد بس میں ہم بیٹھیں، ساتھ بیٹھ گئے۔ اچھا کہتے کسی انسان کو چیک کرنا ہو نا 3 جگہوں پہ دیکھو۔ ایک تو اس کو دیکھو بیت الخلاء میں، کہ اب بیت الخلاء میں تھوڑے بیت الخلاء ہیں، سفر سے اترے، اب 3-4 بندے لگے ہیں، وہ سب کو کراس کر کے نا سب سے پہلے چلا جائے اور کہے گا میں تو بہت تیز چلاک ہوں، بھی سب کو چکر دے کے سب سے پہلے آگے نکل گئے، خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بس میں بیٹھا ہے، دیکھا کوئی عورت بیچاری کھڑی ہے، اس کو بٹھا دے کہ اماں جان، بہن آپ بیٹھ جائیں۔ تو سواری میں یا کیا ہے آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ بیچارہ سگریٹ نہیں پیتا، آپ کو پتہ ہے شکل سے لگتا ہے کہ کچھ سگریٹ پینے والا نہیں، آپ جناب سگریٹ پی پی کے سارے دھوئیں اس پہ مار رہے ہو۔ تو یہ بھی پڑوسی کے ساتھ بس کا مسافر، والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی۔ یا کراچی میں دیکھیں کہ پان کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ساتھ بیٹھنے والا سارا ہی رنگین ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ پان جو ہے بات کرتے ہیں تو ادھر بھی جا رہا ہوتا ہے، ادھر بھی جا رہا ہوتا ہے، سامنے بھی، وہ چاروں طرف تلوار کی طرح وار کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلو کا ساتھی، پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا۔ میں تو جب کراچی میں رکشے پہ سوار ہوتا تھا نا، اس سے ریٹ نہیں پوچھتا تھا کہ کتنا کرایہ لوگے وہاں تک، اس لیے کہ وہ کرایہ بتاتے بتاتے پیچھے والے کو بھر دیتا تھا۔ منہ میں پان ہوتا ہے نا کہ فلاں جگہ تک جانا ہے، تو اتنا پوچھتے پوچھتے پیچھے سفید کپڑے اب جناب پان سے رنگین کر دیتے۔
کیا اس لیے انسان کو ان باتوں کی رعایت کہ پہلو کا ساتھی، وہ ٹرین میں ہو، وہ بس میں ہو، وہ مسجد کے اندر، مسجد میں دیکھا آپ نے پہلی صف میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب جناب آپ دھکے سے وہ وہاں سے کراس مارتے مارتے پہلی صف میں آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ جنازے میں بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے جیسے پہلی صف میں کھڑے ہو کے بخشش ہو جانی ہے، اب وہ سب کو کراس کریں گے، پہلی صف میں میت کے بالکل سیدھ میں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ اور پنکھا دیکھو، گرمیوں میں پنکھا چل رہے، ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پنکھے کے نیچے اس طرح لیٹوں کہ میری ناف اور پنکھے کا سینٹر برابر ہو جائے، میری ناف اور پنکھے کا سینٹر برابر ہو، اب مجھے سکون آئے۔ تو بھائی ہر ایک کے ساتھ ہر معاملے میں انسان نرمی کا، اس لیے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کو کہتے ہیں ابن السبیل، رستے والا یعنی مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ساری دنیا میں ہو، اس کو چاہیے مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس لیے کہ جہاں سے مسافر گزریں گے، دیکھو نا یہاں سے مسافر گزرے، ہم میں سے کسی ایک نے اس کے ساتھ بد اخلاقی کی، اب وہ پتہ کیا بہاولپور میں جائے گا، وہاں جا کے کہے گا بنگلے والے بڑے بد اخلاق ہیں، حالانکہ ان کو تو ایک ہی ٹیڑھا بندہ ملا، باقی تو اور بھی بہت سارے تھے، لیکن مسافر ہے وہ جب جائے گا تو جگہ جگہ تذکرے کرتے ہوئے جائے گا، اس لیے فرمایا مسافروں کے ساتھ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بات پیچھے بھی آ گئی، آگے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والے کو، شیخی بگاڑنے والے کو، تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے۔ تکبر کیا ہے؟ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، آپ نے فرمایا ایسا بندہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اندازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی، ہماری تو بڑی چاہت ہوتی ہے کہ میں خوبصورت کپڑے پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، آپ نے فرمایا ابوبکر یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بطر الحق وغبط الناس، تکبر یہ ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کوئی بندہ کہ حق بات کہے اور تمہیں پتہ بھی ہو کہ یہ حق بات ہے پھر بھی نہ مانو، یہ تکبر ہے۔ حق کے پتہ ہونے کے باوجود حق بات کو نہ ماننا یہ تکبر ہے۔ آپ کو کسی نے کہا کہ بھائی جان یہ کام آپ غلط کر رہے ہو، اب آپ کو پتہ بھی ہے کہ غلط ہے لیکن پھر بھی اس کو دلیلیں پیش کرتے ہو، یہ تکبر ہے۔ اس لیے ہم نے بہت پہلے ابتدائی پہلے سال میں مدرسے میں یہ شعر پڑھا تھا کریمہ کے اندر، تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، تکبر نے شیطان جیسے بزرگ آدمی کو ذلیل کر کے رکھ دیا اور ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال کے لعنت کا مستحق بنا دیا۔ تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، تکبر نے عزازیل جیسوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے بھائیو ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتے ہیں اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں اللہ اسے ذلیل و خوار کر کے رکھتے ہیں۔ الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگا کرے کہ یا اللہ مجھے تکبر سے بچا، تواضع نصیب فرما، عاجزی نصیب فرما کہ میرے اندر کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تکبر سے حفاظت فرمائے۔